السلام علیکم ڈیئر ویورز. انوائرمنٹل کیمسٹری میں ایٹماسفیرک پولوشن کا لیکچر چل رہا تھا نمبر 4 سورسز اور کامن ایئر پولوٹینٹس اور ان کے سورسز ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو چونکہ ٹاپک کافی لمبا تھا اس لیے میں نے اس کے 2 ویڈیوز بنا دیے. تو پہلے ویڈیو میں ہم نے کاربن مونو آکسائڈ کو اور اس کے سورسز کو، پھر لیڈ اور اس کے سورسز کو، پھر اوزون اور اس کے سورسز کو ڈسکس کیا تھا. اب اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم باقی 3 کامن ایئر پولوٹینٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اب ان کامن ایئر پولوٹینٹس کے اندر نمبر 4 ہے آکسائڈز آف نائٹروجن. تو نائٹروجن کے آکسائڈز ویسے تو 5 ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم صرف 3 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے نائٹرس آکسائڈ، یا جس کو ہم ڈائی نائٹروجن آکسائڈ بھی کہتے ہیں. تو نائٹرس آکسائڈ یہ لفنگ گیس کے طور پر مشہور ہے اور جنرلی یہ بنتا ہے امونیم نائٹریٹ کو سلولی 240 سینٹی گریڈ پر وارم کرنے سے. اور یہ جو ہے ایک ڈسمل گیس ہے، یعنی ہولناک گیس ہے، اور یہ جینرلی آئسی واٹر میں یعنی ٹھنڈے پانی کے اندر حل ہو سکتا ہے، لیکن بوائلنگ واٹر میں یہ بہت ہی کم حل ہوتا ہے. سیکنڈلی نائٹروجن مونو آکسائڈ یا نائٹرک آکسائڈ ہے. یہ کلر لیس گیس ہے جو بلیو شیڈنگ دیتا ہے جب پگھل جائے، یعنی بلیو کلر اپیرنس دیتا ہے، اور یہ تھوڑا سا حل ہوتا ہے پانی میں. تیسرے نمبر پہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ایک براؤن کلر کا گیس ہے اور یہ این ہائیڈرائڈ فارم ہوتا ہے نائٹرس ایسڈ کا یا نائٹرک ایسڈ کا، یعنی اس سے ہم اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں اس نائٹرک ایسڈ کو توڑ کر. تو یہ ایسڈک آکسائڈ ہے اینگولر شیپ کے ساتھ. تو اب تک ہم نے ان آکسائڈز کی پراپرٹیز پڑھی. اب ہم چلتے ہیں اس کی سورسز کی طرف. تو سورسز آف آکسائڈز آف نائٹروجن. نائٹروجن آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور نیچرل اور ہیومن دونوں سورسز سے. امپورٹنٹ جو نیچرل سورسز ہے اس کے، اس میں سوئل ہے جس میں نیچرل ویجیٹیشن اور اوشینز ہے، یعنی جو ویجیٹیشن ہے وہاں سے بھی یہ ریلیز ہوتا رہتا ہے اور اوشین سے بھی. جیسے آپ نے سنا ہوگا ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا جو نائٹروجن کو زمین سے نکال دیتے ہیں. اور نیچرل سورسز تقریباً 62% ٹوٹل امیشن پیدا کرتے ہیں، یعنی جتنا نائٹروجن آکسائڈ فضا میں ہے اس کا 62% نیچرل سورسز سے آتا ہے. ہیومن سورسز میں ایگریکلچر ہے، فوسل فیول کمبسشن ہے یعنی فیول کا جلانا، اور انڈسٹریل پروسیس. ہیومن ریلیٹڈ سورسز تقریباً 38% ان نائٹروجن آکسائڈز کے اخراج کے ذمہ دار ہیں. ہیومن ایکٹیویٹیز اضافہ کر رہے ہیں بڑی مقدار کا ری ایکٹیو نائٹروجن کمپاؤنڈز کا ماحول کے اندر، اور یہ مقدار تقریباً ڈبل ہو چکی ہے نیچرل مقدار سے. یعنی ہیومن ایکٹیویٹیز سے جتنی مقدار آج کل فضا میں نائٹروجن آکسائڈز کی آ رہی ہے، انڈسٹریل ایج سے پہلے اتنا نہیں تھا. تو یہ بہت ہی زیادہ مقدار آ رہی ہے، اور ایک لارج حصہ اس کا، یعنی جتنا نائٹروجن کے آکسائڈ فضا میں داخل ہو رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ واپس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے ایک سلسلے میں. کیسکیڈ ایک متواتر سلسلے کو کہتے ہیں. ایک متواتر سلسلے میں جس میں مٹی زمین کے اندر واٹر ویز اور یہ سب اس کو واپس جذب کر لیتے ہیں، کیونکہ مٹی کے اندر نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس کو زمین کے اندر لے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نائٹرس آکسائڈ کا اخراج تقریباً 40 to 50% بڑھ چکا ہے، یعنی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، پھر انڈسٹریل لیول سے جو پرانا دور تھا. اب انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں ہیومن سورسز نائٹرس آکسائڈز کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایکٹیویٹیز جیسا کہ ایگریکلچر ہوا، فوسل فیول کا جلانا اور انڈسٹریل پروسیسز، یہ پرائمری وجہ ہے نائٹروجن کے آکسائڈز کی فضا میں بڑھ جانے کی. اور ان کے ساتھ ساتھ 77% ہیومن نائٹرس آکسائڈ خارج ہو رہا ہے جو یہ انہی سورسز سے جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کی. اور دوسرے سورسز میں بایو ماس ہے، یعنی جتنی حیاتیات ہے وہ بھی 10% فضا میں خارج کر رہے ہیومنز کے علاوہ.
اور ایٹماسفیرک ڈپوزیشن اس کی 9% ہو رہی ہے نائٹرک آکسائڈس کی، اور ہیومن سیویج وغیرہ سے 3% یہ فضا میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ویپرز جو فرٹیلائزر سے اور سموک فرام فاسل فیول سے، یہ جو دونوں ہیں، یا بایو ماس جلنے سے ری ایکٹیو نائٹروجن گیسز فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ گیسز آخرکار واپس جو ہے زمین پر آ جاتے ہیں، یا تو بارش کی وجہ سے، یعنی بارش ان کو لے کر کے نیچے آ جاتی ہے، یا پھر یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ڈسٹ اور پولن پارٹیکلز کے ساتھ اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایٹماسفیرک ڈپوزیشن پیدا کرتی ہے تقریباً 7 لاکھ ٹن نائٹروس آکسائڈ پر ایئر۔ اب 5ویں نمبر پر سلفر کے آکسائڈز ہے، جس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور سلفر ٹرائی آکسائڈ ہے۔ تو ہم آتے ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ کی طرف۔ یہاں پر جو ایز سلفر ڈائی آکسائڈ لکھا ہے یہ ذرا غلطی سے لکھا گیا ہے، یعنی ہم سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ کی بات کریں گے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ایک گیس ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتی، اور ناسٹی یعنی اس کی جو ہے گندی اور تیز بو ہے۔ یہ ریئیکٹ کرتا ہے آسانی سے دوسری سبسٹانسز کے ساتھ اور بناتا ہے ہارمفل کمپاؤنڈز، جیسے سلفیورک ایسڈ بناتا ہے، سلفیورس ایسڈ بناتا ہے، اور سلفیٹ پارٹیکلز بھی۔ اب اس کی سورسز کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم سورس سلفر ڈائی آکسائڈ کا وہ ہے فوسل فیول کمبشن، یعنی پیٹرول کا جلانا، سمیلٹنگ جہاں میٹلز کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، اور مینوفیکچرنگ آف سلفیورک ایسڈ جہاں سلفیورک ایسڈ کی پریپریشن کی جائے، اور کنورژن آف ووڈ پلپ ٹو پیپر جہاں لکڑی کے گودے کو کاغذ میں چینج کیا جائے، یعنی کاغذ بنانے کے کارخانے، انسنریشن آف ریفیوز اینڈ پروڈکشن آف ایلیمنٹل سلفر جلانا جو ہے پیدا کی ہوئی سلفر کو، اور اس کے علاوہ کوئلے کا جلانا۔ کوئلے کا جلانا ایک بہت ہی بڑا مین میڈ سورس ہے سلفر ڈائی آکسائڈ کا فضا کے اندر جو آ رہا ہے، یعنی 50% سلفر جو ہے کوئلہ جلانے سے دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اور آئل برننگ کی وجہ سے بھی جو تقریباً 25 سے 30% پارٹ ہے، یعنی آئل جلانے سے 25 سے 30% سلفیورک ایسڈ سلفر کے آکسائڈ فضا میں آ رہے ہیں۔ جب سلفر ڈائی آکسائڈ کمبائن ہوتا ہے پانی کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ، یہ سلفیورک ایسڈ بنا لیتا ہے، جو کہ مین کمپوننٹ ہے ایسڈ رین کا۔ اور ایسڈ رین جب بھی ہوتی ہے تو یہ جنگلات کو ختم کر دیتا ہے، اور پانی واٹر ویز یعنی پانی کے جو بہنے کے راستے ہیں، لیکس ہیں یا جو ہے دریا ہیں، ان کو ایسیڈک کر دیتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے ایکویٹک لائف مچھلیوں کے ذریعے۔ کوروڈ بلڈنگ مٹیریلز یعنی زنگ لگا دیتا ہے بلڈنگ کی مٹیریلز کو، یا خراب کر دیتا ہے پینٹس وغیرہ کو۔ 6 نمبر پر پارٹیکولیٹ میٹرز کو ایز اے کامن ایئر پولوٹنٹ ڈسکس کریں گے۔ پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے کمپلیکس مکسچر ہوتا ہے آرگینک اور انآرگینک سبسٹانسز کا، اور یہ موجود ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں لکوڈ کے طور پر بھی اور سالڈ پارٹیکل کے طور پر بھی۔ کورس پارٹیکلز، اب کورس پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ کھردرے ذرات جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایرو ڈائنامک یعنی ایسے پارٹیکلز فضا کے اندر جس کا ڈائیمیٹر 2.5 مائکرومیٹر سے زیادہ ہو، اور دوسرے نمبر پر باریک ذرات جن کا 2.5 مائکرومیٹر سے سائز چھوٹا ہو، تو یہ کورس پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ کورس پارٹیکلز جو ہے یہ کنٹین ارتھ کرسٹل مٹیریلز، یعنی ارتھ کرسٹل مٹیریل کہتے ہیں زمین کی جو سطح پر چھلکے میں جو مٹیریلز ہوتی ہیں، تو یہ رکھتے ہیں ارتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر فیوجیٹیو ڈسٹ ہوتا ہے۔ فیوجیٹیو ڈسٹ جو عارضی ڈسٹ یا جس کو ہم ناپائیدار کہتے ہیں فیوجیٹیو، تو کورس پارٹیکل جو ہے رکھتا ہے اپنے اندر یہ زمین کے اوپر کے ذرات کو، اور اس کے علاوہ ناپائیدار ذرات کو جو پھر ٹوٹ کر کچھ اور بن جائے، فرام روڈ سائڈ سے اور انڈسٹری سے۔ تو باریک ذرات جس میں سیکنڈری ایروزولز ہوتے ہیں، ایروزولز فضا کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں سالڈ کے کوئی بھی یا لکوڈ کے ذرات، اور کمبسشن پارٹیکلز اور ریکنڈنسڈ آرگینک اور میٹیلک ویپرز، یہ سب کے سب بھی جو ہے پارٹیکولیٹس کا ایک سیکنڈری حصہ بناتے ہیں۔ تو ایسڈ کمپوننٹ پارٹیکولیٹس میٹر کا جنرلی یہ
پایا جاتا ہے ایز اے فائن پارٹیکلز کے، یعنی ایسڈ جز جو پارٹیکولیٹ کے اندر جو ایسیڈک جز ہے وہ بھی جو ہے باریک ذرات کے طور پر اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پارٹیکولیٹس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایز پرائمری یا سیکنڈری۔ تو ان کے اوریجن کے لحاظ سے پرائمری پارٹیکولیٹس وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی خارج ہوتے ہیں ایٹماسفیئر کے اندر، جبکہ سیکنڈری پارٹیکولیٹس وہ ہوتے ہیں جو بنتے ہیں ریئیکشن سے مختلف قسم کے، یعنی وہ ریئیکشن جس میں انوالو ہو دوسرے پولوٹینٹس، ان کے ریئیکشنز کی وجہ سے جو پارٹیکولیٹ بنے وہ سیکنڈری کہلاتے ہیں۔ اربن کنٹیکسٹ یعنی جو شہری علاقے ہیں اس میں زیادہ تر سیکنڈری پارٹیکولیٹ میٹرز پائے جاتے ہیں سلفیٹس کے طور پہ، نائٹریٹس کے طور پہ، اور یہ بنتے ہیں ریئیکشن سے سلفر ڈائی آکسائڈ کے اور نائٹروجن کے آکسائڈ کے۔ تو یہاں پر آ کر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا کامن ایئر پولوٹینٹس کا۔ اس ٹاپک کو ہم نے 2 پارٹس میں اس لیے کر دیا تھا کہ کافی لمبا ٹاپک تھا، تو 3 کامن ایئر پولوٹینٹس ہم نے لیکچر 4 پارٹ اے کے اندر ڈسکس کر لیے تھے، باقی 3 یہاں لیکچر 4 پارٹ بی کے اندر ڈسکس ہوئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔